سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع شیرانی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران بھارتی حمایت یافتہ 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آپریشن خفیہ اطلاع پر کیا گیا، جس میں دہشت گرد گروہ فتنۃ الخارج سے تعلق رکھنے والے عناصر نشانہ بنے۔ کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا۔ ISPR کے مطابق پاکستان کے سیکیورٹی فورسز ملک کو دہشت گردی کی لعنت سے مکمل طور پر پاک کرنے کے لیے پرعزم ہیں اور اسی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اس سے قبل بھی بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی مختلف کارروائیوں میں بھارتی سپانسرڈ 18 دہشت گرد ہلاک کیے گئے تھے، جن میں سے کوئٹہ کے نواح میں سیکیورٹی فورسز کے مشترکہ آپریشن میں 10 دہشت گرد مارے گئے اور ضلع شیرانی میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کے دوران 8 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کوئٹہ میں فورسز نے غزہ بند میں بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ آپریشن کیا۔ وہاں پہاڑی علاقے میں انٹیلیجنس اطلاعات پر ہونے والے اس آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے دوران سیکیورٹی فورسز نے بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ آپریشن کے دوران ہلاک دہشت گردوں سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ فائرنگ کے دوران سیکیورٹی فورسز کے 2 اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ اسلام آباد وزیر اعظم شہباز شریف بیرون ملک کے 2 ہفتے کے طویل دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ وزیر اعظم سعودی عرب کے ساتھ تاریخی سیکیورٹی معاہدہ کر کے ریاض کے راستے نیو یارک گئے اور اب وہ 2 ہفتے کے دورے کے بعد لندن سے اسلام آباد پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دورہ امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عرب اور مسلم ممالک کے ساتھ غزہ امن معاہدے پر نیو یارک میں اتفاق کیا، جبکہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین اجاگر کیا۔ اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے کچھ روز برطانیہ میں قیام بھی کیا اور اب وہ اپنا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ غزہ کی طرف امداد لے کر جانے والے گلوبل سموتھ فلاٹیلا پر اسرائیل نے دھاوا بول دیا اور فلاٹیلا میں موجود پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت متعدد افراد کو اسرائیلی فورسز نے حراست میں لے لیا۔ اسرائیلی فوجی کشتیوں نے گزشتہ شب 40 سے زائد کشتیوں پر مشتمل گلوبل فلاٹیلا کو گھیرے میں لینا شروع کیا اور کئی کشتیوں پر پانی کی توپیں چلائیں۔ غزہ کے قحط زدہ عوام کے لیے امداد لے جانے والے اس فلاٹیلا پر پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد اور عالمی شہرت یافتہ سماجی رہنما گریٹا تھنبرگ سمیت 500 کے قریب افراد سوار ہیں۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے مطابق فلاٹیلا میں موجود تمام کشتیوں کو اسرائیلی فوج نے قبضے میں لے لیا اور فلاٹیلا میں موجود تمام افراد کو اسرائیل منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں سے انہیں یورپ ڈپورٹ کیا جائے گا۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ فلاٹیلا کی صرف ایک کشتی کافی فاصلے پر موجود ہے، وہ کشتی اگر قریب آئی تو اسے بھی روک لیا جائے گا۔ پاک فلسطین فورم کی جانب سے سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کو قابض اسرائیلی فورسز نے حراست میں لے لیا۔ پاک فلسطین فورم نے مشتاق احمد خان اور گلوبل سموتھ فلاٹیلا پر موجود دیگر افراد کی گرفتاری کے خلاف نیشنل پریس کلب اسلام آباد پر دھرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ واشنگٹن حماس کے غیر مسلح ہونے سے انکار کے بعد امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ثانی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے فون پر رابطہ کر کے غزہ جنگ بندی منصوبے پر تبادلہ خیال کیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین ایلیوٹ نے بات چیت کی تفصیل بتانے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ بات چیت حساس ہے، بتائی نہیں جا سکتی۔ وائٹ ہاؤس ترجمان نے حماس کی جانب سے منصوبہ منظور ہونے کی امید بھی ظاہر کی۔ کیرولین ایلیوٹ نے کہا کہ صدر ٹرمپ حماس کو منصوبے پر غور کے لیے ڈیڈ لائن مقرر کریں گے۔ خیال رہے کہ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز حماس کو 3-4 روز میں جواب دینے کا کہا تھا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق حماس ممکنہ طور پر ٹرمپ کا منصوبہ مسترد کر دے گی۔ گزشتہ روز فرانسیسی خبر ایجنسی نے خبر دی تھی کہ قطر میں مصر، ترکیہ اور قطر کے حکام سے ملاقات میں حماس کے ایک دھڑے نے غیر مسلح ہونے سے انکار کیا، جبکہ دوسرا دھڑا ٹرمپ کی جنگ بندی ضمانت پر امن منصوبہ ماننے پر تیار ہے۔ دوسری جانب مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی نے کہا کہ حماس کو جنگ بندی کی امریکی تجاویز پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری حماس سے ملاقات ہو رہی ہے، قطر اور ترکیہ کے ساتھ مل کر کوشش کر رہے ہیں حماس تجاویز کا مثبت جواب دے۔ محکمہ موسمیات نے بحیرہ عرب میں موجود سسٹم کی شدت اختیار کرنے پر کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شمال مشرقی بحیرہ عرب میں موجود سسٹم شدت اختیار کرتے ہوئے ڈپریشن سے ڈیپ ڈپریشن میں تبدیل ہو گیا ہے، جس کے تحت 12 گھنٹے میں طوفان بننے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ طوفان بننے کی صورت میں اس کا نام شکتی رکھا جائے گا۔ طوفان کے لیے نام شکتی سری لنکا کا تجویز کرتا ہے، جس کا مطلب طاقت ہے، جبکہ طوفان کے شدید سمندری طوفان میں تبدیل ہونے کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سسٹم کراچی سے 400 کلومیٹر جنوب میں موجود ہے، جبکہ سسٹم کے زیر اثر سمندر میں طغیانی بھی رہے گی۔ سمندری طوفان بحیرہ عرب میں 5 یا 6 اکتوبر تک رہ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ سمندر میں شدید طغیانی کے پیش نظر سندھ کے ماہی گیروں کو 3 اکتوبر تک سمندر میں جانے سے بھی منع کیا ہوا ہے۔ ICC ویمن ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش اور پاکستان کے میچ کے دوران
کمنٹیٹر سنا میر کی جانب سے آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والی پاکستانی کرکٹر کا تعارف کرانا بھارت کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ ویمن ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش اور پاکستان کے میچ کے دوران کمنٹیٹر سنا میر نے کہا تھا کہ پاکستانی ٹیم میں شامل تنالیہ پرویز کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے۔ کمنٹری کے دوران سنا میر کا آزاد کشمیر کہنا بھارتیوں کو ایک آنکھ نہ بھایا، جس کے بعد بھارت میں سنا میر کے خلاف پروپیگنڈا اور نفرت انگیز مہم شروع کر دی گئی ہے۔ تاہم اب سابق کرکٹر اور کمنٹیٹر سنا میر کی جانب سے اپنے خلاف چلنے والے پروپیگنڈے پر بیان سامنے آیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ اس معاملے پر عوامی سطح پر وضاحت دینا پڑ رہی ہے۔ تاہم بطور کمنٹیٹر یہ ہماری کہانی بیان کرنے کا حصہ ہے کہ کھلاڑی کہاں سے آتے ہیں۔ دو اور ریجنوں سے تعلق رکھنے والے کھلاڑیوں کا بھی ذکر کیا۔ یہ افسوسناک ہے کہ معاملات کو بڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ سابق کرکٹر نے لکھا، اس معاملے کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے، کھیلوں سے وابستہ افراد کو غیر ضروری دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی کھلاڑیوں کے آبائی علاقے سے متعلق بات کرنے کا مقصد ان کی مشکلات اور شاندار سفر کو اجاگر کرنا تھا۔ میرے دل میں کوئی بغض یا کسی جذبات کو ٹھیس پہنچانا مقصد نہیں۔